سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کی ہیلتھ کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے، اور ہیلتھ کے جو مضامین ہیں آسان زبان میں اسی لیے آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں۔ ڈاکٹر حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس میں اچھا خاصا خرچہ بھی ہوتا ہے، بار بار وزٹ کرنے میں، بار بار ٹیسٹ کرانے میں، صحیح ڈائگنوسس کروانے میں، تو آج کل بہت اخراجات ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج کل کمپیوٹر موجود ہے، اس کے اندر یہ سارے مضامین آپ کی سماعت کے لیے موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ دے کر اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تھائرائیڈ کے ایک اور پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ بال باریک ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ خشک اور بے رونق بال جو اکثر کنگھی کرتے وقت ٹوٹ کر الگ ہوتے رہتے ہیں، یا بالوں کے سرے دو شاخیں یعنی ڈبل ہونے لگتے ہیں، خواتین کے لیے خاصے پریشان کن ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہائپو تھائرائیڈزم کی علامت ہو سکتی ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون اگر بہت کم مقدار میں بنے تو اس سے بالوں کی افزائش کا چکر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بالوں کی اکثر جڑیں آرام کرنے کی حالت میں چلی جاتی ہیں، جس سے بال گرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ جڑیں جو ہیں جو بال بناتی ہیں، بال کے سائز کو انکریز کرتی ہیں، اگر ان کا فنکشن سلو ہو جائے گا، ان کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہوگی کہ بالوں کو ہولڈ کر سکیں، تو بہت آرام سے بال گر سکتے ہیں۔ اور بعض صورت میں یہ اچھی خاصی تعداد میں اگر بال گرنے لگیں تو گنجا پن کی بھی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جس سے بال گرنے لگتے ہیں۔ اور بالوں کا گرنا صرف سر کے بالوں تک محدود نہیں رہتا، اس میں بھویں، پلکیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اگر تھائرائیڈ گلینڈ ضرورت سے زیادہ فعال ہو جائیں تو اس میں بھی بالوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہائپر تھائرائیڈزم میں خاص طور پر آپ کے سر کے بال باریک ہو جاتے ہیں اور گھنے نہیں رہتے۔ اس لیے جب بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہوں اور مستقل طور پر رہیں تو ایک طرف اس طرف بھی دھیان کر لینا چاہیے کہ تھائرائیڈ گلینڈ کے فنکشن میں تو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے یا ڈسٹربنس پیدا نہیں ہوا، تو اس کی ڈائگنوسس کروا کے لیبارٹری ٹیسٹ کرا کے آپ اس کو بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔